اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلو یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب سے مخاطب ہوں۔ اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون، پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ پارہ نمبر 11 اور آج اس کا لاسٹ سبق ہے سورہ ہود۔ الحمدللہ آج کے سبق میں اس کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ اس کا انٹروڈکشن گزشتہ 2 لیکچرز میں اپلوڈ ہو چکا ہے، اس کو پڑھ لیجئے گا، سمجھ لیجئے گا اور ضرور شیئر کر دیجئے گا۔ آج کے لیکچر میں ہم سورہ ہود کا ابتدائی سبق پڑھیں گے، جس کی جتنی آیات پارہ نمبر 11 میں ہیں وہ ہم اس لیکچر میں پڑھیں گے، اور پھر انشاءاللہ پارہ نمبر 12 سے سورہ ہود کا باقی کے اسباق کا آغاز کیا جائے گا۔ تو وداؤٹ اینی فردر ڈیلے شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام را حروف مقطعات، کتاب احکمت آیاتہ، یہ کتاب ہے کہ جس کی آیتیں حکمت بھری ہیں۔ اب اس آیت میں جو آیت کا ابتدا ہے الف لام اور را حروف مقطعات، اس کی الحمدللہ ڈیٹیل پہلے بھی گزر چکی ہے، لیکن نیو لسنرز اگر سن رہے ہیں تو ان کو ضمناً عرض کرتی چلوں کہ سورہ بقرہ کی ابتدا میں جب حروف مقطعات ہم نے پڑھے تھے اس میں ڈیٹیل بھی یہ پڑھی تھی کہ یہ وہ حروف ہیں جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان راز ہیں۔ اس کا حقیقی علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، اور ان کی عطا سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی ہے۔ اس کے علاوہ امت پر اس کے معنی واضح نہیں کیے گئے، جس کی حکمت ایک امت کو عاجزی بھی سکھانا ہے کہ امت عاجز رہے، کہ جتنا علم اللہ کی طرف سے عطا کیا جائے انسان اتنا ہی رہتا ہے، اس سے زیادہ وہ حاصل نہیں کر سکتا، اور جس چیز کو وہ ظاہر فرمائے محکمات میں سے اس پر عمل کرنا لازم و ملزم ہے، اور متشابہات جو ہیں ان کے وہ ہمیں عاجز کر دیتی ہیں، ان پر ایمان لانا ہے، اور کہ وہ حقیقی طور پر اللہ کی طرف سے ہی نازل کی گئی ہیں، اور یہ کہ عاجزی اختیار کرنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا علم تو دے، جتنی ہدایت تو دے، ہم اسی کے مستحق ہیں، ہم اسی تک ہی رہتے ہیں، ہم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ اس کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ رحمان میں فرمایا کہ الرحمن علم القرآن، رحمان نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن سکھایا۔ تو دیٹ نوٹ مینس کہ قرآن سکھایا لیکن کچھ چیزیں نہیں بتائیں، نعوذ باللہ من ذالک، یا قرآن تو سارا سکھایا لیکن حروف مقطعات کے معنی نہیں بتائے، یا حروف مقطعات نہیں سکھائے، نعوذ باللہ علیہ اعوذ باللہ۔ تو اس لیے یہ آیات اس چیز کی گواہی دیتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو علم ہے تھا، لیکن امت پر نہیں اس کو ظاہر کیا گیا، جس طرح کے قیامت کا علم اور اس کے علاوہ دیگر علوم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا سے رسول اللہ کو معلوم تھے لیکن وہ ظاہر نہیں کیے گئے تھے، اس کے پیچھے بھی حکمتیں تھیں۔ اس کے بعد کتاب احکمت آیاتہ، یہ کتاب ہے کہ جس کی آیتیں حکمت بری ہیں۔ تو ایک تو اگر یہ واپس ہم اس کی طرف اشارہ کریں تو ابھی ہمارے ذہن میں یہ وسوسہ جو اٹھا، جس کو میں نے ایک طرح سے ظاہر کرنے کی بھی واضح کرنے کی بھی کوشش کی کہ یہ حکمت ہے اللہ کی کہ کچھ چیزوں کا علم ہمیں نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیں ابھی یہاں پر حروف مقطعات کا ذکر کرتے ہی آگے کیا ذکر کیا گیا کہ یہ کتاب ہے جس کی آیتیں، یہ نہیں کہا گیا چند آیتیں، یہ نہیں کہا گیا حروف مقطعات کو چھوڑ کے باقی کی آیتیں، کہا گیا آیتیں یعنی تمام کی تمام۔ آیاتہ، کس کی ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ کتاب ان کی طرف، کتاب کی، ٹھیک ہے؟ کتاب کی آیات حکمت بری ہیں، یعنی وہ جن کا علم ہمیں ہے
وہ آیات بھی، اور جن کا علم ہمیں نہیں ہے، وہ ہم سے مخفی رکھا گیا ہے، وہ بھی، ان کے پیچھے بھی حکمت ربانی چھپی ہوئی ہے۔ ثم پھر فرمایا گیا آگے، انہیں حکمت والے خبردار کی طرف سے تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، یعنی قرآن کریم کی وہ آیات محکمات جو کہ حکمت سے بھری ہوئی آیات ہیں، نازل کس کی طرف سے کی گئی ہیں؟ من لدن حکیم خبیر، وہ حکمت والا پروردگار، وہ خبیر، خبردار، ہر چیز سے باخبر، جس نے اس قرآن کی آیات کو نازل کیا گیا۔ اب اس قرآن میں بیسک میسیج کیا ہے، مین میسیج کیا ہے، اس کی طرف بات کر لیتے ہیں، اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ تم صرف اللہ ہی کی عبادت کرو۔ تو قرآن کریم کا بیسک اور مین میسیج کیا ہے؟ توحید۔ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا فرمایا گیا کہ اے نبی ان سے فرما دیجئے کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو، بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے ڈر اور خوشخبری دینے والا ہوں۔ ڈر کس چیز کا؟ جھٹلاؤ گے، نافرمانی کرو گے تو اللہ کے عذاب کا تمہیں خوف دلاتا ہوں، اللہ کے غضب کا، اللہ کے غصے سے ڈراتا ہوں، اس جہنم کی آگ سے جس کا تم ایندھن بنائے جاؤ گے۔ اور خوشخبری ان لوگوں کے لیے جو سمعنا و اطعنا والی روش اختیار کیے ہوئے ہیں، جو اطاعت اور فرما برداری اور اس حسنہ پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزار دیتے ہیں، ان کے لیے خوشخبری ہے جنت کی۔ اور پھر فرمایا گیا وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ۔ کیا فرمایا گیا؟ اور یہ کہ اپنے رب سے معافی مانگو، پھر اس کی طرف توبہ کرو تو وہ تمہیں ایک مقررہ مدت تک بہت اچھا فائدہ دے گا اور ہر فضیلت والے کو اپنا فضل عطا فرمائے گا۔ کہ یہاں پر اس آیت میں امید ہے ان لوگوں کے لیے، امید کی کرن ہے جو گناہوں کی وجہ سے اپنی زندگی سے مایوس ہو چکے ہیں۔ اللہ نے کہا مایوس نہ ہو اللہ کی رحمت سے، وہ فضل فرمانے والا ہے، وہ ہر فضیلت والے پر، یہاں پر کیا مینشن ہے؟ وہ ہر فضیلت والے پر فضل کرنے والا ہے۔ اپنے رب سے معافی مانگو، اس کی طرف توبہ کرو، کوئی گناہ کر بیٹھے ہو توبہ کرو، رجوع کرو، وہ تمہیں ایک مقررہ مدت تک بہت اچھا فائدہ دے گا۔ اور مقررہ مدت کیا ہے؟ روایات میں آتا ہے کہ جو دنیاوی زندگی ہے وہ بھی ایک طرح سے مقررہ مدت میں آ جاتی ہے کہ جب ختم ہو جائے گی تو وہ لوگ جو کہ دنیا پر ڈیپینڈنٹ ہیں ان کا تو دنیاوی فائدہ ختم ہو جائے گا، لیکن جو ہر فضیلت والے ہیں جن پر اللہ کا فضل قائم رہے گا، ان سے کون لوگ مراد ہیں؟ جو کہ دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ احکامات پر عمل کرتے رہے اور دنیاوی زندگی کو بھی ویسا ہی گزارتے رہے جیسا اللہ کی طرف سے حکم ہوا۔ پھر فرمایا گیا کہ اچھا میں نے تو حکم دے دیا کہ اگر تم سے گناہ بھی ہوئے تو تم معافی مانگ لو، اگر تم دور جاہلیت میں تھے، تم نے کوئی بھی گناہ کے، اسلام قبول کر لو، پچھلے سارے معاف ہیں، توبہ کر لو، سب معاف ہیں۔ اگر تم مسلمان ہو، مسلمان ہوتے کوئی گناہ ہو گیا، رجوع کر لو، وہ گناہ معاف ہے۔ ساری باتیں واضح کرنے کے بعد حکم کیا ہوا؟ اگر تم منہ پھیرو، اگر تم منہ پھیرو تو میں تم پر بڑے دن کے عذاب کا خوف کرتا ہوں۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا نا کہ ان کفار مکہ سے کہہ دیں۔ اب اگر کوئی جانتے بوجھتے آیات واضح ہیں، حکم واضح ہے، عمل نہیں کرتا تو پھر ان سے فرما دیجئے کہ بڑے دن کے عذاب کے آنے میں کوئی دیر نہیں ہے۔ وہ عذاب، بڑے دن سے مراد قیامت کا دن ہے، اور بڑا دن اس کو کیوں کہا گیا؟ فیصلہ کن دن، ٹھیک ہے، اہمیت والا، اہمیت کے لحاظ سے بڑا، فیصلے کے اعتبار سے بڑا، ٹھیک ہے۔ اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تمہیں اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لفظی ترجمہ بھی پڑھ لیتے ہیں، اللہ ہی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ سن لو، بے شک وہ لوگ اپنے سینوں کو دوہرا کرتے ہیں تاکہ اللہ سے چھپ جائیں۔ سن لو، جس وقت وہ اپنے کپڑوں سے سارا بدن ڈھانپ لیتے ہیں، اس وقت بھی اللہ ان کا چھپا اور ظاہر سب کچھ جانتا ہے، بے شک وہ دلوں کی بات جاننے والا ہے۔ بے شک
اب اس آیت کا ایک خاص شان نزول ہے جس کو میں اس آیت کو اس شان نزول کی روشنی میں بیان کروں گی تاکہ پھر تفسیر آپ کو بہتر طور پر سمجھ آ سکے۔ اب دیکھیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ آیت اخنس بن شریک، اخنس الف خ نون سین، اخنس بن شریک، ٹھیک ہے، کاف ڈنڈے والا ین ہے، اس کے متعلق نازل ہوئی۔ یہ املا میں اس لیے بتا رہی ہوں، کچھ بچے ماشاءاللہ نوٹس بناتے ہیں پھر ان کو لکھنے میں مشکل آتی ہے۔ تو اخنس بن شریک کے متعلق نازل ہوئی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرتا، بڑی شیریں اور بڑی لگاوٹ والی باتیں کرتا، یعنی جس کو کہتے ہیں کہ خوشامد کرنے کی کوشش، لیکن دل میں اس کا دل جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے، یعنی وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے نفرت کرتا تھا، اس کا دل کدورت سے، عداوت سے بھرا پڑا تھا۔ ایک دفعہ وہ اسی طرح آیا تو اس وقت یہ آیات نازل ہوئی تھیں، اور اس آیت میں اس کی کیفیت ظاہری اور باطنی کو مثال کے ساتھ بیان کیا گیا کہ یہ بیہودہ لوگ، یہ منافقین اپنی بے دینی کو اس طرح چھپائے رکھتے ہیں کہ جس طرح انسان کپڑوں سے اپنے جسم کے اعضاء کو ڈھانپتا ہے، اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپتا ہے، چھپاتا ہے، ویسے ہی یہ لوگ اپنے دلوں میں اپنی بے دینی کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ رب تعالیٰ سے جسم کا کوئی حصہ پوشیدہ نہیں ہے انسان کا، جس طرح سے اسی طرح انسان کے قلب کا کوئی حصہ اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے، انسان کے قلب کی کوئی کیفیت رب سے پوشیدہ نہیں ہے۔ رب فرماتا ہے جس طرح تمہارے اجسام میرے سامنے ہیں، اسی طرح تمہاری جو تم نے قلبی دشمنی اپنے اندر چھپائی ہوئی ہے، رب اس کو بھی جانتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب یہاں پر ایک بہت غور طلب بات وہ یہ ہے کہ یہاں منافق کا ذکر کیا گیا شان نزول میں، اور منافقین مکہ میں تو نہیں تھے، مکہ میں تو مشرکین تھے، مدینہ میں تھے منافقین، تو اس اعتبار سے یہ آیت تو مدنی ہونی چاہیے تھی، لیکن ہم نے انٹروڈکشن میں پڑھا کہ یہ آیت مکی ہے، تو اس حوالے کو اگر ذہن میں رکھیں تو اس آیت کا ایک اور شان نزول بھی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ دوسرا شان نزول کیا ہے کہ غلبہ شرم و حیا میں مغلوب مسلمان خلوت کی جگہ پہ، تنہائی کی جگہ پہ، اکیلے جگہ پر بھی نا جب غسل کرنے لگتے یا اپنے لباس کو تبدیل کرنے لگتے، ٹھیک ہے، تو جب بھی وہ اپنے اجسام سے لباس کو بدلنے کے لیے اپنی استنجاگاہ وغیرہ کھولتے تو جھجکتے کپڑے اتارتے وقت نا، کیوں؟ اللہ سے شرم کرتے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے ہر حال میں، تو وہ اللہ سے شرماتے تھے۔ تو روایت آتی ہیں کہ یہ ان کا طرز عمل جو ہے ان کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ان کے متعلق آیات نازل ہوئی تھی، اور فرمایا گیا تھا کہ اللہ کے بندو اتنا تکلف نہ کرو، وہ تو خالق و مالک ہے، اس سے کیا چھپ سکتا ہے؟ اگر تم لباس پہن بھی لیتے ہو تو وہ تو تمہیں تمہارے کپڑوں کے اندر سے بھی تمہارے اجسام کو جانتا ہے۔ اللہ اکبر، کیسی بات ہے نا، اور حقیقتاً ایسے ہی ہے، خالق تو جانتا ہے، کپڑے تو ہم نے دنیا والوں سے شرم و حیا کے ناطے پہنے ہوتے ہیں، اوڑے ہوتے ہیں، وہ ہمارے اجسام کو بھی جانتا ہے، وہ اجسام کے اندر کی کیفیات کو بھی ہم نے اپنے اسٹمک کو، اپنے لیور کو، اپنے اندر کے میول سسٹم کو نہیں دیکھا ہوا، ہمارا رب جانتا ہے، ہمارا دل کس طرح دھڑکن کر رہا ہے، غیر شعوری طور پر ہماری پلکیں کس طرح جھپک رہی ہیں، یہ کچھ چیزیں تو ہمارے اجسام کی ہمارے اپنے اختیار میں نہیں ہے، ہمارے خالق کس طرح سے ان کو چلا رہا ہے، کس طرح سے ان کو حرکت میں لیے ہوئے، ہمارے جسم ہمارے لیے بہت بڑی نشانی ہے۔ تو رب فرما رہا ہے کہ خالق کے لیے تو کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے، وہ تو پیدا کرنے والا ہے۔ تمہیں حکم دیا گیا، اور ہم لباس پہنتے ہیں اللہ کے حکم کی وجہ سے، ہم نے پڑھا ہے نا سورہ مائدہ میں کہ لباس کیا ہے، کہ ایک زینت والا ہے، ایک اپنی شرمگاہ کو ڈھانپنے والا ہے یعنی پردے والا ہے، اور تیسرا کیا؟ تقویٰ کا۔ ہاں سن لو، تقویٰ کا لباس سب سے بہتر ہے۔ سو اللہ تعالیٰ نے ہمیں زینت کا لباس پہننے کا بھی حکم دیا کہ ہم بیٹیاں، اگر بچیاں سن رہی ہیں، میری بہنیں سن رہی ہیں، تو یہ چیز کو مد نظر رکھیں کہ سیدھے سے الفاظ میں آپ کو میں بتاؤں، جس کو فیشن کا نام دیا جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فیشن سے منع نہیں کیا اگر وہ شرعی حدود کے اندر ہے۔ اگر کوئی میریڈ عورت ہے، وہ اپنے شوہر کے لیے فیشن کر رہی ہے اور اس میں شریعت کی کوئی قید نہیں ہے، وہ شریعت کے اگینسٹ نہیں جا رہی ہے، گھر کی حدود کے اندر ہے، تو وہ کر سکتی ہے۔
اسی طرح انسان کو بہتر لباس پہننے کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر خواتین ہیں وہ بہتر لباس پہننے کی شوقین ہیں تو ضرور پہنیں، شکرانہ نعمت ہے کہ نعمت کو اچھے طریقے سے استعمال کرنا۔ ہاں، باریک نہ پہنیں، تنگ نہ پہنیں، ٹھیک ہے، اس طرح کا نہ پہنیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سامنا ہو، اس طرح کا پہن لیں جس سے شکر ادا ظاہر ہو۔ تو اللہ تو ایسا پیارا رب ہے نا، جس نے ہمیں حکم تو دیے ہیں، ہماری اپنی فطرت کے مطابق بھی ہمیں احکامات دیے ہیں کہ سن لو، باؤنڈری سے باہر نہ جانا، احکامات سے خلاف ورزی نہ کرنا، شریعت کے اگینسٹ نہ جانا۔ ہاں، جس طرح تمہارا دل کرتا ہے تم ویسے کام کرو، لیکن وہ اگینسٹ آف شریعہ نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو اب اس آیت کی آپ کو بہتر سمجھ آ گئی، یعنی یہ تصور میں رکھنا کہ ہائے اللہ دیکھ رہا ہے ہمیں، ہم ایسے، ہاں شرم و حیا اپنے طور تک رکھنی چاہیے، ٹھیک ہے، اپنے جسم کو بھی بلا ضرورت نہیں دیکھنا چاہیے آئینے میں، یا ویسے لباس تبدیل کرتے ہوئے، یا ویسے جب بیت الخلاء میں جائیں، تو یہ خلاف فطرت آف انسان ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے بچا جائے۔ لیکن اگر اپنا ہی جسم ہے، یہ سوچنا کہ خالق دیکھ رہا ہے، ہم کیا کریں، ہم لباس بدلنا چھوڑ دیں، ہم غسل کرنا چھوڑ دیں، تو یہ چیز جو ہے وہ اس سے منع کیا گیا، اس کی منافی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بے شک وہ رب ایسا ہے جو کہ جسام کی کیفیات کو بھی جانتا ہے، اس کو بھی جو ماؤں کے رحموں میں پل رہا ہوتا ہے۔ جب ہم اس دنیا میں نہیں آئے ہوتے، رب العالمین تو ہمیں تب بھی جانتا ہے ہم کن کن کنڈیشنز سے، کن اندھیروں سے ہوتے ہوئے گزرتے ہوئے آتے ہیں۔ وہ رب العالمین پیدائش سے پہلے بھی جانتا تھا، وہ ہماری دنیا میں آنے کے بعد بھی ہمیں دیکھ رہا ہے، اندرونی جسمانی لحاظ سے بھی، روح کو بھی، قلبی اعتبار سے، ہر لحاظ سے، کیونکہ وہ خالق ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ہمیں تب بھی دیکھ رہا ہوگا جب ہم اپنی قبروں میں ہوں گے، تب بھی تو اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہوگا ہمارے ساتھ، ہمارے اعمال ہوں گے، انشاءاللہ رسول اللہ کی شفاعت کا ساتھ ہوگا، رب العالمین ہوگا، دنیاوی سہارا کوئی بھی نہیں ہوگا، صحیح ہے۔ تو صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین وما علینا الا البلاغ المبین۔ اس کا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔